السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے سرکولر نمبر 4 یہ ایشو ہو چکا ہے 25 جنوری کو۔ اس سرکولر میں خادم الحجاج کے سلیکشن کے بارے میں اور کیا کیا ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ ہے ایک خادم الحجاج کا اپلیکیشن کرنے کے لیے، اس کے بارے میں تمام معلومات دی گئی ہے۔ یہ پی ڈی ایف 4 پیج پر مشتمل ہے، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ پی ڈی ایف انگلش میں لکھا گیا ہے، جس کو میں آسان بھاشا میں اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، سلیکشن آف خادم الحجاج فار حج 24، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خادم الحجاج جو کہ ایک بہت اہم امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے حاجیوں کی خدمت میں، وہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے جانب سے سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تقریباً 300 حاجیوں کے لیے ایک خادم الحجاج کا سلیکشن کیا جائے گا۔ خادم الحجاج کا اپلیکیشن فارم بھرنے کی آخر کی تاریخ جو ہے 15 فروری 2024 یہ بتائی گئی ہے۔ تو جو حضرات خادم الحجاج کا فارم بھرنا چاہ رہے ہیں، خادم الحجاج کا فریضہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ حضرات جلد سے جلد اپنا حج اپلیکیشن فارم بھرے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ خادم الحجاج کا فارم کون بھر سکتا ہے، کیا ایلیجیبلٹی کرائیٹریا ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور کون حضرات خادم الحجاج کا فارم بھرنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، ان کو اپروول نہیں دیا جائے گا۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، پچھلے سال اور اس سال میل فیمیل یہ دونوں ہی جن کی عمر 50 سال سے کم ہے، وہ حضرات خادم الحجاج کا فارم بھر سکتے ہیں، خادم الحجاج کے لیے ایلیجیبل ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، خادم الحجاج کا فارم جو بھی بھرنا چاہ رہا ہے وہ فزیکلی فٹ ہونا ضروری ہے، اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے جو اتھارٹی سے فرنش ہونا ضروری ہے۔ خادم الحجاج جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بخوبی استعمال کرنا آنا چاہیے، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، سمارٹ فونز، انٹرنیٹ، یہ تمام جو وسائل ہیں ڈیجیٹلائزیشن کی، یہ تمام ڈیوائس کو آپریٹ کرنے آنا ضروری ہے خادم الحجاج کے لیے۔ خادم الحجاج کو تقریباً تمام لینگویجز آنا ضروری ہے، لیکن خاص کر کے عربک، انگلش یہ آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہندوستانی لوگ ہندی بھاشا کو جانتے ہیں اور عربک لوگ جو ہیں عربک بھاشا کو جانتے ہیں، تو اس بیچ میں ٹرانسلیشن بھی کرنا ضروری ہے، جس کو جو بھاشا میں سمجھا سکے اس بھاشا میں سمجھ کے بات چیت کر سکے، اس لیے عربک، ہندی بھاشا آنا ضروری ہے جو خادم الحجاج کا فارم بھر رہے ہیں۔ آگے بتایا گیا ہے کہ خادم الحجاج کا ویکسینیشن ایٹ لیسٹ 2 ڈوز جو اپروڈ ویکسین کہلاتے ہیں وہ ہونا ضروری ہے۔ آگے کے پوائنٹ میں بتایا گیا ہے، خادم الحجاج کا لیے جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے پچھلے سال حج یا عمرہ کیا ہونا ضروری ہے، وہی لوگ خادم الحجاج 2024 کا فارم بھر سکتے ہیں۔ آگے یہ بتایا گیا ہے کہ جن حضرات کا خادم الحجاج کے لیے سلیکشن ہوگا ان کو ٹریننگ پروگرام کروایا جائے گا اور وہ کمپلسری ان کو اٹینڈ کرنا ہوگا۔ خادم الحجاج کا فارم بھرنے کے لیے جو ہے اسٹیٹ یا سینٹرل گورنمنٹ کے پرمننٹ امپلائی ہی فارم بھر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتایا، خادم الحجاج بننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی پوائنٹ ہے، انڈین گورنمنٹ کے جو پرمننٹ امپلائیز ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ کے ہو یا سینٹرل گورنمنٹ کے ہو، گروپ اے کے جو ہیں کلاس 1 کے امپلائیز
خادم الحجاج کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، لیکن گروپ بی سی کے جو آفیسرز ہیں وہ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے، 15% سے زیادہ خادم الحجاج جو کہ پرمنٹ امپلائیز ہیں نہیں شمار کیے جائیں گے، اور ان کے اتھارٹی سے ان کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینا ہوگا فارم بھرتے وقت۔ اور آگے بتایا گیا ہے کہ جو خادم الحجاج کا فارم بھر رہے ہیں وہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اسی سال سیم سیزن میں خادم الحجاج اور حج کمیٹی کے جانب سے حج ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بہت اہم ذمہ داری دی گئی ہے خادم الحجاج کے لیے۔ اگر اس کا کوئی گھر والا اسی حج میں اسی گروپ میں رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ خادم الحجاج آفیسر اپنے گھر والوں کو زیادہ وقت دے اور باقی جو حضرات حاجی حضرات ہیں ان کو غیر نگاہی کرے، تو اسی لیے یہ پوائنٹ رکھا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے خادم الحجاج کسی بھی طریقے سے سعودی کمپنی سے، سعودی طوافات سے، معلم سے کوئی کنیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ آگے یہ بتایا گیا ہے خادم الحجاج کسی بھی طرح کا فائنینشیل کنسیڈریشن، ریمونریشن یہ حاجیوں سے نہ مانگے، اور حاجی بھی انہیں کچھ نہ دے، کیونکہ آلریڈی حج کمیٹی آف انڈیا خادم الحجاج کے لیے مانیٹری بینیفٹ ادا کر رہی ہے۔ آگے یہ بتایا گیا ہے خادم الحجاج کے اگینسٹ اگر کوئی نگیٹو فیڈ بیک کمنٹ آتا ہے تو وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہوں گے، ان کے لیے پرابلم ہوں گے۔ آگے بتایا گیا ہے خادم الحجاج کی کیا ذمہ داریاں ڈیوٹیز رہیں گی، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ یہ پی ڈی ایف انگلش میں ہے، ان کو باقاعدہ جو بھی جن کا بھی سلیکشن ہو رہا ہے ان کے ریجنل لینگویج میں سمجھایا جائے گا، ڈیٹیل میں بتایا جائے گا۔ تو بیسک جو اس میں معلومات ہے میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ خادم الحجاج کو جو ہے ان کے ساتھ ہی ٹریول کرنا ہوگا، حاجیوں کے ساتھ ٹریول کرنا ہوگا، وہ اکیلے ٹریول نہیں کر سکتا۔ جس گروپ کے لیے اس خادم الحجاج کو اپوائنٹ کیا گیا ہے انہی کے ساتھ اسی فلائٹ میں خادم الحجاج کو جانا بھی ہوگا اور آنا بھی ہوگا۔ خادم الحجاج وہ ہر طریقے سے گائیڈ کریں گے، اسسٹ کریں گے تمام حاجیوں کو سعودی عربیہ میں جو انہیں اپوائنٹ کیے ہیں، جس کی ذمہ داری انہیں دی گئی ہے۔ خادم الحجاج کے لیے یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ وہ جو بھی خادم الحجاج کا سیل ہے انڈین حج سیل میں مکہ مدینہ میں تمام انسٹرکشن وہاں پہ اپڈیٹ دیتے رہے، وہاں پہ ان کو معلومات دیتے رہے، جو بھی مسئلے آ رہے ہیں انہیں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے وہ اپنے سینئر آفیسر کو کوآرڈینیٹ کرتے رہے۔ خادم الحجاج کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ حاجیوں کو تمام معلومات فراہم کرتے رہے، ان کے لیے آسانیاں کرتے رہے۔ آگے یہ بتایا گیا ہے کہ خادم الحجاج کو ان کے ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ٹی اے ڈی اے کے لیے پرووائڈ نہیں کیا جائے گا۔ خادم الحجاج کا فارم جو بھر رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 300 حاجیوں کے لیے ایک خادم الحجاج کا سلیکشن کیا جا رہا ہے ہر ڈسٹرکٹ سے، یعنی کہ 300 حاجی افراد ایک خادم الحجاج سے مدد لے سکیں گے۔ وہ ایک اس خادم الحجاج کی ذمہ داری رہے گی ان کے جو بھی پریشانی دشواریاں ہیں اگر آ رہی ہے تو اس کو ٹائملی وقت سے پہلے سالو کروا سکے۔ آخر میں یہ بتایا گیا ہے خادم الحجاج کا سلیکشن اسٹیٹ حج کمیٹی وقت سے پہلے
پورے ڈاکومنٹ چیکنگ کے ساتھ اپروول کے ساتھ کروا لے۔ اگر اسٹیٹ حج کمیٹی ٹائملی خادم الحجاج کا سلیکشن نہیں کرتی ہے تو اسٹیٹ حج کمیٹی آف انڈیا وہ خود سے خادم الحجاج کا سلیکشن کر دے گی۔ تو یہ تمام معلومات اس PDF میں دی گئی ہے۔ آپ یہ PDF حج کمیٹی آف انڈیا اس ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل میں معلومات لے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور آپ کے جو بھی کوشچنس ہوں گے وہ کمنٹ باکس میں مینشن کریے۔ ہمارا نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہم سے بہتر ہو سکے گا ہم آپ کو معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔